آپ ان سے پوچھیں کہ ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ کہیں گے یہ سب کچھ بھی اللہ ہی کا ہے۔ آپ وسلم کہیے تو کیا تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ ساتوں آسمان، ساری چیزیں، عرش کا مالک بھی اللہ ہے، جس کے انڈر یہ سارا کچھ ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ جب چاہے تمہیں ختم کر دے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کا تقوی نہیں، تم کیوں نہیں پھر اختیار کرتے؟ اب اگلا کیا چیز پوچھنی ہے جی؟ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا، اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ کہیں گے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے۔ آپ وسلم کہیے کہ پھر کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے؟ مطلب تمہارا یہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ساتوں آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، عرش عظیم کا مالک اللہ ہے، اور اگر ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو کسی اور کی پناہ ہمیں نہیں چاہیے، مطلب تمہارا ساری چیزیں، تو پھر تم پر کس نے جادو کر دیا ہے کہ تم کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کیوں اللہ کے علاوہ دوسروں کو غیب میں مدد میں پکارتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، ان کے نام جپتے ہو؟ کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہو؟ تم پر کس نے جادو کر دیا ہوا ہے؟ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب حق کیا ہے؟ قرآن۔ حق لے کر آئے ہیں، اللہ کا رسول ہمارے پاس اللہ کے حکم سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ نے ہمارے اوپر حق نازل کیا، اور ہم نے اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کو اختیار کر لیا ہوا ہے۔ اولاد، اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے۔ اب ساتھ اللہ نے یہ جو کرسچنس اور یہ جو دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے، اللہ نے ساتھ ان کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس ٹائم پہ کوئی بھی عقل رکھنے والا بندہ یہ سوچے کہ معاذ اللہ اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو اولاد کیوں چاہیے؟ دیکھیں، مجھے، آپ کو، یا اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تو اولاد اس لیے چاہیے ہوگی، ٹائم حاضر آنے والے بیٹے، کیونکہ ہم نے بوڑھے ہونا ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری آنے والی آگے نسلیں چلیں۔ تو کیا یہ جو کرسچن ہے یا جو دوسرے جو لوگ ہیں، اگر ان میں سے کوئی سن رہا ہے تو وہ خود ذرا صرف اور صرف اپنے دماغ پہ سوچے، اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا معاذ اللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی جو طاقت ہے، جو ساری چیزیں ہیں، وہ کم ہو رہی ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا یہ عقیدہ ہے؟ ان کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں سے بنایا ہوا ہی ایک عقیدہ ہے، اور وہ ہمیں رومن اور وہ ساری ہسٹری میں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ کن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تب تو ہر معبود، اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تب تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، وہ جاننے والا ہے ہر غیب اور ظاہر کا، چنانچہ وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے پچھلے رکوع میں بھی آپ سے بات کی تھی، کہ اگر جو وہ بات ہم نے حق کی بات کی تھی، جن لوگوں نے سنا ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جب ہم نے حق کی بات کی تھی کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ مطلب یہ جس کو حق سمجھتے ہیں، اگر ان کی حق والی بات مان جائے تو دنیا کا نظام دھرم بڑھم ہو جائے کائنات کا۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ایک سے زیادہ خدا ہے، تو کیا ہوتا؟ ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا، اور کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، ہم پوری کائنات کا نظام دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عدل کے ساتھ اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن پڑھ کے جب ہم سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھائی جان جی، اس دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔